السلام علیکم ناظرین، اس وقت چیف رپورٹر عوامی مسائل ضیاء پمپنگ اسٹیشن اورنگی ٹاؤن 4 نمبر پر موجود ہیں، تو ان کے کچھ کل کے حوالے سے تاثرات لیتے ہیں کہ یہ جو حرام جانور ٹینک میں پڑا تھا۔ جی علی بھائی، دیکھیں اشرف صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں پوری کراچی میں جو واٹر بورڈ کا عملہ ہے یہ کرپٹ، انتہائی نائل اور سیاسی بنیادوں پہ اس کی تعیناتی ہوئی ہے، یہ سب آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ اور آئے دن جو پانی چوری کی اور جو واقعات یہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور واٹر بورڈ کی اس سے پہلے بھی سخی آسن پہ ایک مردہ کتا پایا گیا، جہاں وہ بھی اسی پانی کو انہوں نے لوگوں کو پلایا بھی، اور ان کو بہت دیر تک خبر پہنچی۔ اسی طرح جب یہ اورنگی کی حوالے کے اس پسماندہ علاقے کی بات کی جائے تو یہاں بھی واٹر بورڈ کا جو عملہ راشی، کرپٹ اور نائل عملہ یہاں تعینات ہے، اور کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ یہاں پیش آیا جس کی آپ لوگوں نے نشاندہی کی میڈیا کے ذریعے بھی۔ اور میں جب یہاں علاقے میں پہنچا تو یہاں اورنگی ٹاؤن کے عوام کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں غریب بستیوں کو پانی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ایک تو واٹر بورڈ کا آپ دیکھیں، ابھی بھی ہم آئے ہیں یہاں جو ذمہ دار عملہ کوئی بھی یہاں تعینات نہیں ہے، ایک موٹر چلانے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ملی بھگت سے یہ کھیل عوام کے ساتھ جاری ہے، اور اس ٹینک کی ابھی تک جو صفائی بھی نہیں ہوئی جس کی آپ نے نشاندہی کی تھی کل، اور ابھی تک وہ پانی اس ٹینک کے اندر ہی بدبودار حالت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ نہیں یہاں کے چیئرمین، نہیں وائس چیئرمین، نہیں یو سی چیئرمین، اپنا دوسرے لوگوں نے، نہیں کوئی ابھی تک ایم ڈی واٹر بورڈ نے، نہیں وزیر بلدیات نے کوئی ایکشن لیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ عوام کو جو پانی فراہم کرنے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہیں، یہ بخلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، یا اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کریں۔ کل کا جو پانی ابھی تک وہ جو بلی بدبودار حالت میں جو پانی کل کا تھا وہ ابھی تک اسی طرح پڑا ہوا ہے، تو ان کی غفلت کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور مجھے نہیں مجھے یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جو وزیر بلدیات سعید غنی نے بھی اس واقعے کا نوٹس نہیں لیا۔ مومن آباد ہو، ضیاء کالونی ہو، اورنگی ٹاؤن ہو، یہاں علی بھائی ایک آپ کی بات کاٹوں گا، یہ اپنا ملبہ کسی اور پہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اگر نہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں واٹر بورڈ کا قبلہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک سزا اینڈ جزا کا عمل ان کے واٹر بورڈ کے، میرے خیال میں ایم ڈی واٹر بورڈ کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ یہ ان کی جھوٹی اور بناوٹی باتیں یا اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اپنی نائلی چھپانے کے لیے، اپنی کرپشن چھپانے کے لیے جو انہوں نے اربوں روپے کی مافیا کے ساتھ مل کے واٹر بورڈ میں کی ہے، اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے یہ اپنے دوسروں پہ جو یہ ذمہ داریاں یا جو یہ غفلت کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری غفلت نہیں ہے، یہ دوسروں پہ جو کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کا دامن خود داغدار ہے، یہ کرپٹ ہیں، نائل ہیں۔ ان کے خلاف نیب کو ایکشن لے کے واٹر بورڈ کے خلاف میں کہتا ہوں کہ ایم ڈی واٹر بورڈ کو قانون کی گرفت میں لا کر چیف سیکورٹی آفیسر جو واٹر بورڈ ہے ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کی شہری اس وقت تک پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں، مگر واٹر بورڈ کا عملہ کچھ سیاسی لوگوں کی ملی بھگت سے ان کا بھی ہاتھ ہے ان پہ، اور تس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ کل سے ابھی تک اس ٹینکی کو ابھی تک صاف نہیں کیا، تو اس سے ان کی اور زیادہ نالائکی، بدماشی کی کوئی مثال میرے خیال میں نظیر نہیں ملتی۔ تو ہم تو وفاقی حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ واٹر بورڈ کے جو معاملات ہیں یہ نیب کو ایکشن لے کر ان پہ کیس رجسٹر کیے جائیں۔ 1990 سے لے کر جس نے اس علاقے کا پانی، کراچی کے عوام کا پانی چوری کی ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، وہ سیاسی ہوں یا سماجی ہوں یا کوئی بھی کسی طرح کی جو سرکاری لوگ ہوں۔ اور اورنگی کی عوام کے ساتھ جس طرح سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، مومن آباد، ضیاء کالونی، دوسرے 10 نمبر، ہر آبادی پانی سے متاثر ہے۔ پانی بہت ہے، مگر راشی افسران، واٹر بورڈ کے کرپٹ لوگ اپنے جو من مانے جو فیصلے کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر خدا را اس اورنگی کی عوام کے حال پہ رحم فرمایا جائے، اس ٹینک کی جلد از جلد صفائی کی جائے۔ اور اشرف صاحب آپ کی بڑی کاوشیں ہیں، آپ نے کل اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا، میڈیا تک پہنچایا، میں آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ جو ایک فلاح کا کام عوام کے لیے کرتے ہیں، اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ پاک سب کو ہمیں یہ معاملات ہائی لائٹ کرنے کی ایسی توفیق عطا فرمائے۔